السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورانی وظائف یوٹیوب چینل۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ محرم کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے کچھ مہینے بہت اہم ہوتے ہیں، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج کا جو میں وظیفہ، آج کا جو میں عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، محرم کے مہینے میں کسی بھی دن صرف 11 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ بہت آسان ہے، اس کا فائدہ آپ کے گھر کی برکت ہے۔ جی، آپ کے گھر کی برکت۔ اگر آپ برکت کو لے کر پریشان ہیں، سوچتے ہیں کہ کماتے تو ہیں مگر اکٹھا نہیں ہوتا ہے، گھر لاتے تو ہیں لاتے ہی اڑ جایا کرتا ہے، اور بہت ساروں کے گھروں میں رزق کی بڑی تنگی پائی جاتی ہے، بہت سارے گھروں میں بچے ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور کمانے والے اکیلے، تو اس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ ہر آدمی، ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھی جگہ تعلیم حاصل کریں، میرے بچے تمام اور بچوں کی طرح اچھے دیکھیں، اچھے کھیلیں، اچھے رہیں، اچھی گاڑی میں ہو، اچھے مکان میں ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، مگر خواہشیں سب کی پوری نہیں ہوا کرتی، کسی کی پوری ہو جایا کرتی ہیں اور کسی کی پوری نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں، تو کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا یہ پروردگار کا کام ہے۔ اور اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچائے گا؟ اس لیے کوشش کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر دعاؤں کو قبول کرنا یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک رہیں گے دعا کرتے رہیں گے۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے، وہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا اور کیا نہیں عطا فرمائے گا۔ اور ہم تمام مومنین کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ پروردگار اپنے بندے کو وہی عطا فرماتا ہے جو اس کے بندے کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا رب نے اگر ہمیں غربت دی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ اگر وہ مالداری عطا فرمائے گا، دولت عطا فرمائے گا، تو ہم یوں ہی سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے مالدار ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ مگر دل میں یہ خیال تو کریں، کیونکہ اکثر دولت جو ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اکثر دولت جو ہے وہ انسان کو دین سے دور کر دیا کرتی ہے۔ مگر ہم دل میں یہ یقین جمائیں، پروردگار تو ہمیں اگر دولت عطا فرمائے گا، مالداری عطا فرمائے گا، پیسہ دے گا، تو ہم دین سے دوری نہیں بلکہ ہم اس سے زکوٰۃ بھی نکالیں گے، غریبوں کا حق بھی دیں گے، اور جو ہے بے سہاروں کا سہارا بھی بنیں گے، اور ہم سارے نیک کام دنیا میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب نیتیں نیک ہوتی ہیں نا تو منزل آسان ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت کو نیک بناؤ، اچھا بناؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر بنا دے، اور پھر ہم نے جو وعدہ کیا ہے اپنے رب سے، ہم وہ وعدہ پورا کر سکیں، اور جس طریقے سے ہم نے کہا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنا۔ ایسا نہیں کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے لوگ مکر زیادہ جاتے ہیں۔ وعدہ تو کر لیا، سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جس ذات سے وعدہ کیا ہے وہ ہر ایک چیز کو دیکھنے والی ذات ہے، وہ ہر ایک چیز کو سننے والی ذات ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک پیارا سا عمل بتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ میں کچھ نام آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نام محرم کے مہینے میں کسی بھی دن صرف 11 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ ناموں کو پڑھ کر پھر اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، اور دعا کرنا ہے تو پھر دیکھنا آپ اس پیارے سے عمل کا کیا اثر ہوگا، یہ آپ کو اسی مہینے کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اور یہ عمل کوئی روز نہیں کیا جاتا ہے، خالص محرم کے اس پیارے سے مہینے میں ایک دن تم کو یہ عمل کرنا ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری سال کی برکتیں آپ کو میسر ہوں گی، پورا سال خیر و عافیت والی زندگی آپ جئیں گے۔ بس ایک بار اس عمل کو کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں آپ کو مقدر بن جائیں گی۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل میں بتاتا ہوں، آپ ایک کاپی پینسل لے کر کے عمل کو نوٹ کر لیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ عمل کرنے سے پہلے وضو بنا لیں، کیونکہ باوضو جو کام کیا جاتا ہے وہ جلد پائے تکمیل تک پہنچا کرتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام میں کوئی ہماری ہی وجہ سے رکاوٹ بن جائے، تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ وضو کر لیں۔ اور اگر کوئی وضو نہیں کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، تو عمل تو پھر بھی ہو جائے گا، مگر وضو کر لے تو اور اچھا رہے گا۔ آئیے، اگر وضو کر لیا ہے تو بیٹھ جائیے آپ ایک مصلی پر، اپنے مکان میں قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیں، اور اول میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر لیں۔ درود ابراہیمی کون سی درود ہے؟ وہ درود ہے جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتائے دیتا ہوں۔ درود ابراہیمی اس درود کو کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद को दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है। आपने इस दुरूद को 11 मरतबा पढ़ना है और 11 मरतबा पढ़ने के बाद में फिर आपने 11 मरतबा ये नाम पढ़ने हैं जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से अव्वल नाम है या कुद्दूसु, दूसरा नाम है या गनिय्यु, तीसरा नाम है या अहदु, चौथा नाम है या समदु, पाँचवा नाम है या बासितु। ये 5 नाम आपने 11 मरतबा पढ़ने हैं। कॉपी पेंसिल लेकर इन 5 नामों को आप अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि बार बार आपको भूल जाने की परेशानी ना हो। आप कॉपी में देख करके पढ़ लें, कोई हरज वाली बात नहीं है। इसमें पहला नंबर है या कुद्दूसु, दूसरा नाम है या गनिय्यु, तीसरा नाम है या अहदु, चौथा नाम है या समदु या बासितु। आप इसको पढ़ेंगे कैसे? या आपको 11-11 मरतबा पढ़ने हैं। तो आप पढ़ेंगे या कुद्दूसु या गनिय्यु या अहदु या समदु या बासितु 1 मरतबा, या कुद्दूसु या गनिय्यु या अहदु या समदु या बासितु 2 मरतबा, या कुद्दूसु या गनिय्यु या अहदु या समदु या बासितु 3 मरतबा। इस तरीक़े से आपने 11 मरतबा इन नामों को पढ़ लेना है। 11 बार पढ़ लेंगे तो सारे नाम 11-11 बार हो जाएंगे। उसके बाद में फिर 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लेना जो आपने शुरू में दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा था। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में आप अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाना और अल्लाह के हुजूर दुआ करना। अल्लाह से अपने घर की मालदारी के लिए, अपने घर की गुर्बत को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ करना। ख़ासकर दुआ में इस बात का ख्याल रखना कि जब दुआ करना तो अपने लिए ना करना बल्कि उम्मत मुहम्मदिया में जितने गरीब हैं उन सब के लिए दुआ करना। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए दुआ करना। जो गरीब हैं उनके लिए दुआ करना, क्योंकि मेरी और आपकी दुआ अगर कबूल होगी तो पता नहीं कितने बेसहारों का सहारा बनेगी। और अल्लाह करीम अगर हम गरीबों के लिए दुआ करेंगे तो मेरा रब बहुत मेहरबान है, अपने फरिश्तों से कहेगा देखो ये मेरा बंदा है, इसे कितना ख्याल है, अपने लिए दुआ करता है तो अपनों के लिए भी दुआ करता है। जाओ मैं इसको अपनों से ज़्यादा अता फरमा रहा हूँ, मैंने इसके सदक़े औरों को भी दिया, औरों के सदक़े में इसको बहुत कुछ दे रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। आप दुआ करना परवरदिगार तमाम गरीबों को दौलत अता फरमा, जो मालदार हैं उन्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इनके सदक़े से मौला तो मुझे भी मालदारी अता फरमा। तमाम गरीबों के रिस्कों में बरकतें अता फरमा, उनके सदक़े से मौला तो मेरे रिस्क में भी बरकतें अता फरमा। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की बरकतें नसीब फरमा, उनके सदक़े से मेरे घर में रिस्क में खूब बरकतें अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला जब आप रो रो कर के दुआ करेंगे, आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगेंगे तो मायूस मत होना। ये महीना बड़ा प्यारा महीना है। इस महीने में बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस महीने में आपकी दुआ भी कबूल होगी। मगर हिम्मत न हारना, कोशिश करना, अच्छे से रहना, नियत नेक रखना, इंशाअल्लाह मंजिल आसान होगी। आप बिल्कुल भी अल्लाह की रहमत से मायूस या ना उम्मीद ना होना, एक न एक दिन वो हमारी ज़रूर सुनेगा। आज हम इम्तिहान में फंसे हैं, आने वाला कल हमारा आज से बेहतर होगा। बस ये उम्मीद लगाकर अपने अल्लाह से मांगते रहो, अपने अल्लाह से तलब करते रहो, एक न एक दिन तो मेरी और आपकी वो ज़रूर सुनेगा। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। खुदा हाफिज़।